غسل کرنے کا مکمل طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت و نظافت ایک متہم بالشان عمل ہے، آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے، ایک سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے، نفاست و پاکیزگی دل کو آسودگی و فرحت عطا کرتی ہے، ذہن کو تازگی و بالیدگی بخشتی ہے، قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو انس و سرور حاصل ہوتا ہے، دل جمعی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہنی تشویش و پراگندگی دور ہوتی ہے، حفظان صحت میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، طہارت و نظافت سے بے اعتنائی و لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ، بدبودار اور میلے گندے کپڑوں میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا، بغل اور ناف کے بالوں کو تراشنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض نصرانی راہب اپنے جسم پہ لباس زیب تن نہیں کرتے تھے اور قابل ستر اعضاء کو جسم کے غیر معمولی طور پر بڑھے ہوئے بالوں کے ذریعے چھپاتے تھے۔ اتھینس نامی راہب کا بیان ہے کہ اس نے زندگی بھر اپنے پیر نہیں دھوئے۔ ابراہم نامی راہب کہتا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پیر کو پانی سے تر نہیں کیا۔ اسکندریہ کے ایک راہب نے جب عیسائیوں کو غسل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تو کافی افسوس اور رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم چہرے پر پانی ڈالنا حرام خیال کرتے تھے، افسوس آج ہم لوگ پورے جسم پر پانی بہا رہے ہیں۔ مغرب کے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مہذب اور متمدن بتاتے ہیں، متانت و سنجیدگی اور تہذیب و شائستگی کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن کچھ صدیوں پہلے ان کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ پاپائے روم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک پر جب کفر کا فتویٰ لگایا تو اس پر ایک بڑا الزام یہ تھا کہ وہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم روزانہ غسل کرنے والے عیسائیوں کو کافر قرار دیتا تھا۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے ایک مذہبی عدالت قائم کی اور روزانہ غسل کرنے کی پاداش میں پہلے ہی سال 2000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا اور 70,000 کو قید و بند کی سزائیں جھیلنی پڑیں۔ میلے کچیلے لباس پہننے کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں پھرتی نظر آتی تھیں۔ جب اندلس میں اسلامی سلطنت کا آفتاب غروب ہوا اور عیسائیوں نے زمام اقتدار سنبھال لی تو فلب دوم نے تمام حمام بند کرنے کا فرمان جاری کیا اور اس نے اشیلبا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہی کچھ حال ہندو ازم کا بھی ہے۔ ہندو مذہب کے پیروکاروں کے یہاں طہارت و صفائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں نفاست و پاکیزگی کے طور طریقے بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر انسان اپنے مزاج و مذاق کے مطابق حیوانوں کی سی زندگی گزار سکتا ہے۔ چند سال قبل ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مردار جی دیسائی کا یہ بیان ملک کے مشہور و معروف جرائد اور بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ میں روزانہ صبح اپنا پیشاب پیتا ہوں۔ سکھوں کے یہاں سر مونڈے زیر ناف کے بال تراشنے سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا تھا۔ ختنہ کرنا ان کے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب طہارت و صفائی کی تعلیمات سے یکسر خالی ہیں، بلکہ ان مذاہب میں طہارت و صفائی کا اہتمام کرنے والا انسان قابل سزا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا ہی طرح امتیاز ہے کہ اس نے نظافت و طہارت پر غیر معمولی توجہ دی ہے۔ گم گشتہ راہ انسانیت کو اس سلسلے میں اعلیٰ درس دیا ہے، بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کے آداب اور طور طریقے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کرنے سے ایک سلیم طبع انسان کو آسودگی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر معمولی فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔
آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا سکھانا بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز فلو ہے کہ اگر فلو یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور احتلام سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالیں، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بالوں کو کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور پانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ ماہواری یعنی حیض سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کرے تو ان 3 صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نظم باندھے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔
پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گنہگار ہوں گے۔ عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے۔ عورت ہو یا مرد جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل میں جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی، غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہوں، یعنی چٹیا، تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے فقط، واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔